اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں آیت کریمہ جڑی تلاوت کیتی ہے ان دے وچ اللہ تبارک و تعالی نے روزیاں دا ذکر کیتے، ماہ سیام آمن والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام تواڈے اُتے روزے فرض کیتے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم جویں کہ روزے انہاں لوگاں دے اُتے فرض ہن جڑے تواڈے تو پہلے گزر چکے ہیں، لعلکم تتقون تاکہ تساں متقی بن ونجو، تواڈے اندر تقوی پیدا تھی ونجے۔ ان وچ دو چیزیں دا بیان ہے۔ پہلی یہ چیز کہ روزے صرف ساڈے اوتے نہیں فرض کیتے گئے، پچھلی امتاں دے اوتے بھی اللہ تبارک و تعالی نے روزے فرض کیتے ہیں۔ اور دوجی جڑی چیز بیان کیتی گئی ہے وہ روزے دی فرضیت دی وجہ بیان کیتی گئی ہے کہ تواڈے اوتے روزے فرض کیتے کیوں گئے، ان دے وچ حکمت کیا ہے، ان دا سبب کیا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیتے لعلکم تتقون تاکہ تساں متقی بن ونجو، پرہیزگار بن ونجو، تاکہ تواڈے اندر تقوی دا مطلب خوف خدا تواڈے اندر پیدا تھی ونجے۔ یہ آیت کریمہ تو معلوم تھیا کہ روزے فرض ہیں جڑے اللہ تعالیٰ نے ہر بالغ دوتے کچھ چیزیں ہیں وہ اگلے جمعے انشاءاللہ میں بیان کرے سا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چھوٹ دیتی ہوئی ہے۔ روزے دی جڑی وجہ بیان کی تھی لعلکم تتقون تاکہ تواڈے اندر تقوی پیدا تھی ونجے، تساں متقی بن ونجو۔ معلوم یہ تھیا کہ رمضان مبارک دے وچ اگر انسان روزے رکھیں دے، روزے رکھن تو بعد والوں کو اپنا جائزہ گننا چاہیے کہ میں پورا مہینہ روزے رکھے جو ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے جڑی وجہ تو روزے فرض کیتے ہیں کیا وہ چیز حاصل بھی تھی یا کیا نہیں تھی؟ وہ چیز کیا ہے؟ لعلکم تتقون تاکہ تساں متقی بن ونجو، تاکہ تو آپ کو تقوی حاصل تھی وے۔ تا اگر پورے مہینہ روزے رکھن تو بعد انسان دے اندر ایک چیز پیدا کہنی تھی، اگر وہ تقوی حاصل نہیں سی کیتا، پورا مہینہ نمازاں پڑھے سی، روزے رکھے سی، نوافل ادا کیتے سی، قرآن مجید دی تلاوت کیتے سی، قرآن کریم سندا رہ کے درود شریف پڑھدا رہ گئے، اتنا چیزاں کرن دے باوجود اگر خوف خدا تو دل آ رہی ہے، خوف خدا اگر حاصل کہنی تھیا، تقوی اگر حاصل کہنی تھیا تو وہ سمجھ ونجے کہ ان دے روزے قبول کہنی تھی، روزے دے ثواب تو فضیلت تو وہ شخص محروم رہ گئے اگر انسان دے اندر تقوی پیدا کرنی تھیا، خوف خدا کا نہیں پیدا تھیا۔ اور یہ چیز دی وضاحت حدیث دے وچ بھی کیتی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کتنے انجھے لوگ رمضان دے وچ سوائے بھوکے رہون دے اور پیاسے رہون دے انہیں کو کچھ حاصل کا نہیں تھیندا، یعنی روزہ رکھا ہوا ہوندے لیکن اس ثواب تو محروم تھی ویندے، بھوکے رہ ویندے، پیاسے رہ ویندے، ثواب انہیں کو کہیں نہیں ملتا۔ وجہ کیا؟ وجہ ان دی آقا کریم علیہ السلام نے خود بیان کی تھی کہ روزے دا جڑا مقصد ہے وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ دی خوشنودی حاصل کرنا۔ وہ شخص گلے کریندا رہ گئے، غیبتاں کریندا رہ گئے، جنہیں چیزیں کو اللہ تعالیٰ نے منع کیتا ہے اگر انہیں چیزیں کو اپنے آپ کو نسی روک کیا تو فرمایا کہ سوائے بھوکے رہون دے پیاسے رہون دے کو کچھ حاصل ہی نہیں تھا۔
تو حکمت کیا بیان کی تھی کہ تواڈے تے روزے فرض کیتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تسا متقی بن ونجو، تاکہ تواڈے اندر تقوی پیدا تھی ونجے۔ تو روزے رکھن دے نال نال اپنا جائزہ بھی گھننا چاہیے کہ آیا جو مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان کیتے قرآن مجید دے وچ وہ تقوی میرے دل دے وچ پیدا تھیندا پیا کہنا۔ تقوی دا جڑا تعلق ہے وہ دل دے نال ہے۔ حضور نے فرمایا التقوی ہا ہونا، کہ تقوی کتھا ہے؟ دل دے وچ ہے۔ اگر دل اللہ تعالیٰ دے یاد دے وچ دھڑک دے، اگر دل دے وچ خوف خدا پیدا تھی گئے، ہر عمل ہر کام کریندے ہوئے اگر اون دا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ دے احکام کو دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے این چیز دا حکم دیتے، اللہ تعالیٰ نے این چیز کو منع کیتے، ہر کام کریندے ہوئے جن جلے انسان سوچیں دے اون ٹائم سمجھ ونجے کہ میرے کو او تقوی دی جڑی چیز اللہ تعالیٰ نے بیان کی تھی روزے دا مقصد وہ تقوی میرے کو حاصل تھی گئی یا کہ نہیں تھی۔ رمضان مبارک ان دی اہمیت باقی قرآن مجید دے مقامات دے اتنے بھی بیان کی تھی۔ فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان دا ہی وہ مہینہ ہے جن وچ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ رمضان وہ مہینہ ہے جن وچ قرآن کریم نازل فرمایا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کیڑی رات دے وچ نازل فرمایا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی تھی کہ ہی رمضان دی لیلۃ القدر دے وچ اسا قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ رمضان کریم، رمضان مبارک کہ باقی مہینے تو ہٹ کے مہینہ ہے، این مہینے کو غفلت دے وچ نہیں گزارنا چاہیے۔ سعادت مندی دی گال ہے اگر زندگی دے وچ رمضان کریم انسان کو نصیب تھی ویندے۔ سنن نسائی دی ایک روایت ہے، عشرہ مبشرہ دے وچ ایک صحابی ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بیان کریں دیں کہ میں خواب ڈٹھا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ صحابی دا خواب بھی عام انسان دا نہیں، اور صحابہ دے وچوں او جڑے عشرہ مبشرہ ہیں جنہیں کو آقا کریم علیہ السلام نے اڈا صحابہ جنہیں کو انہیں دی زندگی دے وچ خوشخبری دے دی تھی جنت دی، انہیں دے وچوں شمار ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ۔ 180 نمبر حدیث سنن نسائی دی۔ آپ آکھدن کہ میں خواب ڈٹھا، خواب دے وچ میں منظر کیا دیکھدا پیاں اگلے عالم دا، اگلے جہان دا۔ خواب دے وچ میں دیکھدا کہ میں جنت دے دروازے تے پہنچ گیا، اتھوں میں دو صحابہ کو ڈٹھا، اور وہ دو صحابہ کیڑے ہن؟ ایک صحابی وہ ہے جڑا عبادت دا ذوق شوق رکھن والا ہے۔ ویسے تو سارے صحابی عبادت گزار ہن، لیکن کچھ ایہو جے ہن جنہیں کو انفرادیت حاصل ہے، جن میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بارے حدیث دے وچ آندے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت دا امین ہے، اور وہ کو راز یا گالی دسیا ہوئے ہیں، منافقین دے راز انہیں کو دسیا ہوئے ہیں کہ کیڑا کیڑا منافق ہے، کیڑا کیڑا منافق ہے حضرت حذیفہ کو دسا ہویا ہے۔ اور یہ حدیث دے وچ آندے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن صحابہ انہوں نے وصیت کی تھی اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر، انہوں کو وصیت کی تھی کہ میں نے محسوس کیتے کہ حذیفہ جن دے جنازے دے وچ شریک تھی دے، میرے کو پتہ چل ویندے کہ وہ شخص منافق کہنی۔ بیٹے کو وصیت کی تھی کہ جن جلے میں مر ونجا میرے مرن تو بعد دیکھی میرے جنازے دے وچ حذیفہ آئے یا کہنا۔ ذرا اندازہ لاؤ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن شخصیت، اگر میرے جنازے دے وچ حذیفہ شامل تھی گئے سمجھ وجہ کہ عمر ایمان دے اتے فوت تھے، اگر میرے جنازے دے وچ حذیفہ نہیں آیا سمجھ وجہ عمر منافق تھی تے مرے۔ یہ خوف خدا دا عالم، حضرت عمر جن شخصیت اپنے بیٹے کو وصیت کر کے گئے۔ تو کچھ صحابہ یہ جان جنہیں کو انفرادیت حاصل ہے، ایویں کچھ یہ جہان جنہیں کو عبادت دے وچ زیادہ ذوق شوق حاصل ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ دن کے او صحابی ایک جنگ دے وچ شہید تھی گیان، او صحابی کوئی میں خواب دے وچ ڈٹھوں جنت دے دروازے تے او بھی موجود ہے۔
ایک بیہ صحابی ہے جڑا ان دی نسبت عبادت دے وچ پیچھا رہندا آئی، ان دی طرح عبادت کرنا ہے نوافل دے وچ، اور وہ شہید بھی نہ تھیا، لیکن اگلے سال یعنی انہیں دے وفات دے وچ انتقال دے وچ 1 سال تک گیپ آیا۔ پہلا عبادت دے وچ زیادہ ہے اور شہادت دی موت بھی کو حاصل تھی، دوجا عبادت دے وچ پچھو تے رہی اور کو شہادت دی موت بھی حاصل نہ تھی۔ انہاں دو صحابہ کو میں اپنے کٹھے ڈٹھا اور ڈٹھا کتھا میں بھی موجود ہاں، او بھی دو موجود ہیں کتھا جنت دے دروازے دے ہوتے وقت دن کے اتنے سب موجود ہیں۔ ترائے ہی نہیں تھی کہ ایک طلحہ حضرت عبید اللہ طلحہ بن عبید اللہ جڑے خواب دیکھن والے، اور دو او صحابہ جڑا ایک شہید تھیا سال پہلے، سال بعد ایک بیہ صحابی جڑا فوت تھیا وہ بھی موجود ہیں اور کھڑے سے جنت دے دروازے دے ہوتے ہیں۔ فخرج خارج من الجنہ، تا ایک فرشتہ خارج مطلب کہ اندر دربان، جنت دا دربان، جنت دا گیٹ کیپر یا جو بھی آکھو، وہ جنت دے وچوں باہر آیا، انہیں آ کے اون شخص کو سڈیا جنت دے داخل تھی ون واسطے جڑا سال بعد فوت تھیا۔ یہ مشکات شریف دے وچ بھی حدیث موجود، سنن نسائی دے وچ بھی، بعد دے وچ جڑا فوت تھیا سال بعد او کو سڈی اس پہلے شہید آمن لگا، او کو پچھو تے ہٹا دی، تو جڑا سال بعد فوت تھیا او کو آ کے اس تو جنت دے وچ چلا گیا ہو، بعد دے وچ جڑا شہید تھیا او کو آ کے سکیو تو جنت دے وچ مائی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کیونکہ خواب نہیں تھے پیان، انہیں کو آ کے تواڈا حالی ٹائم کہ نہیں آیا، آنکھ کھول گئی۔ یہ خواب انہاں بیان کیتا صحابہ دے درمیان اگلے جاڑے، صحابہ ان تے بڑے حیران تھے، انہیں دے حیرانگی دی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے آکھا کہ شہید دا جڑا مقام اور مرتبہ ہے وہ تو بہت زیادہ بلند ہے۔ حدیث دے وچ آندے کہ جن جلے شہید دا خون تلے ڈھاندے، پہلا قطرہ ڈھاندے، اللہ تعالیٰ ان دے سارے گناہ معاف فرما دیں دے۔ ہاں حقوق العباد ان دا معاملہ الگ ہے، ان دے سارے گناہ معاف فرما دیں دے۔ تو صحابہ واسطے حیرانگی دی گال اے ہے کہ جڑا شہید ہے، شہید ہے تا ایک کہ پہلے بھوکو سڈے ہاتھ دربان جنت دے وچ مان، شہید بعد دے وچ، اور جڑا شہید ہی کہنی تھیا عبادت ذوق زیادہ ہو کو آئی او کو روک گندس، بعد دے وچ جڑا فوت تھے دربان نے او کو جنت دے وچ پہلے داخل کیتے۔ اے حیران کن چیز ہے۔ تو ایک گال جلدی جلدی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جنجلے پہنچی، صحابہ کرام موجود ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان خواب دا ذکر کیتا کہ ایویں طلحہ بن عبید اللہ دے خواب دے متعلق تو سا گال ہی کریں دے وے، حضور نے صحابہ کو جڑا سوال کیتا او قابل غور چیز ہے، اور او اے پورے واقعہ سناون دا مقصد ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو پوچھا کہ تسا این خواب دے اوتے حیران تھیندے پے وے اور تسا این گال دے اوتے حیران تھیندے پے وے کہ جڑا شہید ہے وہ بعد دے وچ جنت دے وچ سجا ویندا پے، اور جڑا سال بعد دے وچ فوت تھے او کو پہلے جنت دے وچ داخل کیتا ویندا پے۔ تو فرمایا کہ تسا جڑا اے حیران تھیندے پے وے تسا میں کو ایک چیز دا جواب دیو۔ صحابہ کو سوال کیتا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، فرمایا کہ کیا انہیں دے انتقال یا انہیں دی موت دے درمیان 1 سال دا فاصلہ ہے یا کہ نہیں آیا؟ صحابہ کرام نے عرض کیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاصلہ تا آئے، شہید 1 سال پہلے تھی آئی ایک بندہ جڑا صحابی ہے جڑا بعد دے داخل تھیا جنت دے وچ، اور جڑا پہلے داخل تھیا وہ 1 سال بعد دے وچ فوت تھی آئی۔ تو حضور نے فرمایا کہ دوہیں دے وصال، دوہیں دے انتقال، دوہیں دی موت دے درمیان 1 سال دا وقفہ آئے یا کہ نہیں آیا؟ صحابہ نے عرض کیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقفہ تا آئے 1 سال دا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اون 1 سال جڑا اگلے شخص کو موقع ملے زندگی دا ان دنیا دے ہوتے وقت گزارن دا، اون عبادت بھی کیتی ہے دنیا دے ہوتے، اور ان دی زندگی دے وچ رمضان بھی آئے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ ان دی زندگی دے وچ رمضان آئے یا کہ نہیں آیا؟
صحابہ نے عرض کیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی دے وچ کو رمضان ایک بیا بھی حاصل تھے. فرمایا ہی وجہ تو اللہ تبارک و تعالی نے کو جنت دے وچ پہلے درجہ عطا فرمایا. اندازہ لاؤ ایسا کتنا غافل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو کیا فضیلت عطا فرمائی ہے کہ زندگی دے وچ رمضان آئے. حضور نے وجہ جڑی بیان کی ہے کہ تاری جڑی حیران کی وجہ ہے کہ شہید بعد دے وچ داخل تھیندا پہ اور جڑا عام موت فوت مریے ان دا انتقال تھے شہید بھی نہیں تھیا وہ جنت دے وچ پہلے ہی واسطے ویندا پہ زندگی دے وچ ہوندے رمضان آئے. تو اندازہ لاؤ رمضان عام نہیں مہینہ، رمضان خاص ہے. رمضان اللہ تعالیٰ دا خاص فضل و کرم میں غفلت دے وچ نہ گزارو کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اتنا ثواب ہی کو عطا فرمائے یہ مہینے کو، اتنا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے رمضان دے مہینے دے وچ روزے رکھن والے. تو اپنی خوش قسمتی سمجھنی چاہیے اور دعاؤں منگنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک دے فیوز و برکات تو مستفید تھی وردی توفیق عطا فرماوے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اجر و ثواب ان دے وچ عطا فرمایا. اور یہ حدیث ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ باقی جڑا عبادتیں ان دا ثواب تو فرشتے لکھتے رہے ویندن. فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، فرمایا کہ روزہ وہ عبادت ہے جڑا میرے واسطے ہے، خاص روزے دا تعلق میرے واسطے ہے. وانا اجزی بہ، اور میں خود ان دا بدلہ عطا فرمیسا. اور صوفیاء نے کیا آکھے؟ فرمایا کہ اجزی بھی نہیں ہے اجزا بھی. فرمایا کہ روزہ میرے واسطے ہے اور میں خود ان دا ثواب ہاں، خود ان دا ثواب ہاں. کیوں؟ ایک بئی حدیث دے وچ بخاری شریف دے وچ حدیث ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت دا ایک خاص دروازہ ہے باب الریان. ریان رم جھم کو آکھیا ویندے، کیڑ میں تھیندی کھڑی ہوندی ہے او کو ریان آکھیا ویندے. تو جنت دے وچ جنجلے روزے دار او دروازے تو داخل تھی سن اوتا او کیڑ میں تھیندی کھڑی ہو سے، رم جھم تھیندی کھڑی ہو سے. خاص اللہ تبارک و تعالی دا فضل و کرم. اور بھئی حدیث دے وچ کہ وہ نفسا نفسی دا عالم قیامت والے دن کہ یوم یفر المرء من اخی، انسان اپنے بھرا کو بھجدا پیا ہو سے، ماں پیو اپنی اولاد کو، اولاد اپنے ماں پیو کو جدا تھی ہونے دی کوشش کہ متا کوئی نیکی مانگ بھی نہیں. افراتفری دا وہ عالم. اون ٹائم یقال آواز آسے کہ این الصائمون، روزے دار کی تھن، یعنی انہاں لوگاں دے درمیان عالم محشر دے وچ خاص طور تے روزے داریں دا ذکر کیتے ویس. این الصائمون، روزے دار کی تھن. فیقومون، کھڑے تھے ہوئے سن. فرمائے سن حکم تھی سے کہ علیحدہ تھی ونجو، روزے دارے کو اللہ تعالیٰ فرمائے سے کہ علیحدہ تھی ونجو. یہ اجر و ثواب قیامت والے نہیں. اور یہ پروٹوکول ہو سے انہیں واسطے کہ پورا محشر اہل محشر دیکھ سن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دارے کو علیحدہ کرے سن. حضور نے فرمایا کہ فیدخلون، وہ روزے دار باب الریان وہ خاص دروازے تو داخل تھی سن. فیضا داخلو اغلقا، فرمایا کہ جن جلے وہ روزے دار ان دروازے تو داخل تھی سن وہ دروازہ ان ٹائم وال بند کر دیتا گے سن. تو خاص لوگ جڑے روزے ان دنیا دے وچ رکھیا ہو سے وہ لوگ باب الریان تو داخل تھی سن. تو رمضان مبارک آون والا ہے، ان دی پہلی تیاری کر کے لو، غفلت دے نال نہ گزارو. منصوبہ بندی پہلے ہمیشہ ہر چیز دی کیتی ویندی ہے. باقی مہینے دی طرح رمضان مبارک کو نہ سمجھو، یہ خاص مہینہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے نال لو لگاون دا مہینہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید دے وچ بار بار اپنی طرف سڈے کہ فرو الی اللہ، کہ اے لوگو بھج کے آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرف. ساری الی مغفرۃ من ربکم و جنت، آؤ بھج کے آؤ سرعت دے نال، جلدی دے نال آؤ اپنے رب دی طرف، ان دی بخشش دی طرف، ان جنت دی طرف کہ جن دی چوڑائی ارض السماوات والارض. فرمایا کہ ان دی چوڑائی
اتنا ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے. چوڑائی جنت دی اتنی ہے تو لمبائی کتنا ہو سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بار بار قرآن مجید دے وچ جنت دی طرف سگے اور مغفرت دی طرف سگے. تو یہ بابرکت مہینہ رمضان مبارک ادا منصوبہ بندی پہلے نال کر گنو، غفلت دے نال نہ گزارو. اللہ تبارک و تعالی رمضان مبارک دے فیوز و برکات تل مستفید تھیون دی توفیق عطا فرماوے. رمضان مبارک دے روزے رکھن دی توفیق عطا فرماوے. آمین.